موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة والنجم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا نذير يعني محمد صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى أي من جنسهم أرسل كما أرسلوا كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھذا نذیر، تو یہ ھذا کا اشارہ جو ہے کس طرف ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ سورت میں سجدہ ہے، بعد میں سجدہ تلاوت کرنا. ھذا نذیر. اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے، یعنی محمدن، جیسے مفسر نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. من النذر الاولی ای من جنسہم، جیسے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، پہلے رسول گزرے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. جیسے دوسری آیت میں بھی آتا ہے: قل ما كنت بدعا من الرسل. اللہ نے فرمایا حضور آپ فرما دیں میں میری رسالت کوئی نئی بات تو نہیں ہے، مجھ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجی ہیں، پیغمبر بھیجی ہیں، رسول بھیجی ہیں. اور اگر باقی انبیاء کے احوال نہ جانو تو یہود و نصارہ تو موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو، ان سے سوال کر لو. وہ تو جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، وہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے نوازا. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ھذا کا اشارہ، ھذا جو ہے نا اشارے کے لیے، کہ اس سے اشارہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اشارے کے لیے کئی حروف ہیں. جیسے ھذا یہ ہوتا ہے ہمیشہ قریب کے لیے. اسی طرح ایک حرف آتا ہے ذا کا، وہ ہوتا ہے کوئی درمیانی فاصلہ. اور ایک حرف آتا ہے ذالکا جو دور کی بات ہو، وہاں کہتے ہیں ذالکا. اسی طرح اولئکا، اسی طرح تلکا. یہ اشارہ حرف حروف اشارہ ہے. اور یہی وہ حرف ہے جس سے بعض لوگوں نے اللہ اعلم دھوکہ کھایا ہے یا عمدن لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اب دل کی بات تو اللہ جانتا ہے. انہوں نے بھی اسی حرف سے ایک مسئلہ بنا لیا کہ جی جب ہم قبر میں ہوں گے تو ہم سے 3 سوال پوچھے جائیں. ایک سوال تو ہوگا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن جو ہیں وہ جواب دیں گے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن جواب دیں گے دینی الاسلام.
اور تیسرا سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اب جو مومن ہیں تو وہ کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح حدیثوں میں ہے۔ اور کافر جو ہے وہ جواب نہیں دے سکیں گے، جب پوچھیں گے من ربک کہے گا لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ ما دینک کہے گا لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ جب پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس میں بھی وہ یہی کہے گا کہ لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو انہوں نے مسئلہ جو نکالا وہ یہ کہ جی ھذا ہے قریب کے لیے، اور جب ہم سے قبر میں سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور قبر میں موجود ہوں گے، کیونکہ یہ تو قریب کا اشارہ ہوتا ہے۔ تب فرشتے کہیں گے کہ اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ ہر قبر میں ہوں گے، اور ایک دن میں تو لاکھوں بندے مرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ہیں، حضور ہر جگہ حاضر ہیں، اور جب حاضر ہیں تو پھر ناظر بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اسی لفظ کو ایک سہارا بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا استدلال ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے استدلال ہوتے ہی اسی طرح۔ اب عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا، غریب بیچارہ کہ ھذا کیا ہے اور ذاکا کیا ہے اور ذالکا کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا قرآن آپ پڑھیں، اگر ھذا نذیر، یہ بھی ڈرانے والوں میں سے ڈرانے والا ہے، اشارہ اگر محمد مصطفیٰ کی طرف ہے تو یہاں کہاں قریب ہیں حضور؟ پھر اللہ نے ھذا کیوں فرمایا؟ تو یہ اس قسم کے کھینچ تان کے اپنے جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کو بھی بدل ڈالنا اور قرآن کو بھی۔ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی چیز اگر اتنا معروف ہے، یعنی اتنی جانی پہچانی ہے کہ اشارہ کرنے سے فوراً دماغ چلا جاتا ہے، تو اس کے قریب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تو صاف بات ہے باقی سوال رسالت کے بارے میں، اور آپ کی رسالت اور شان تو اتنا ہے نا کہ اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں باقاعدہ لفظ موجود ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو اس حدیث نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ بھئی اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا تھا۔ تو اب قریب ہونے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ باطل فرقے جو ہیں نا جی، اللہ ہدایت دے، دعا کریں آپ اللہ کے حرم میں ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر وہ حالانکہ یاد رکھو جیسے اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ضمیر کدھر ہے؟ کس کی طرف ہے؟ بھی قرآن کی طرف کہ ہم نے کیا اتارا قرآن، لیکن قرآن کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے قرآن مقدس کا ذکر ہی نہیں ہے سورت کے اندر، تو ضمیر کیسے چلا گیا؟ تو اس لیے علماء نے جواب دیا کہ قرآن کے نزول کو ہے وہ اتنا جانی پہچانی چیز ہے کہ اس کا قریب میں ذکر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صاف واضح ہے کہ اللہ نے اتارا، کیا اتارا؟ قرآن اتارا، ہر بندہ جانتا ہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا مرجع پہلے مذکور ہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ہر بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، علیک خطاب کے لیے ہے، کاف خطاب کا ہے، اور خطاب کا معنی یہ ہے کہ مخاطب سامنے ہو، تو گویا اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے ہیں۔ السلام علیکا، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے بھی استدلال پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جہالت ہے یا ضد ہے۔
اب آپ یہاں سے بیٹھ کے خط لکھتے ہیں اپنے کسی دوستوں کو السلام علیکم، تو کیا وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ یعنی جب وہ خط پڑھیں گے تو ان کو خطاب ہو جائے گا، جب خط ان کو پہنچے گا پڑھیں گے کہ بھئی ہاں فلاں نے کہا ہے السلام علیکم۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ ہمارے صلاۃ و سلام حضور کو پہنچائیں گے تو خطاب ہو جائے گا، یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ حضور پاک سامنے ہے۔ اور دوسرا، اگر کافی خطاب کا معنی جو ہے اصل یاد رکھیں کہ اللہ نے نماز کو مومن کا معراج بنایا ہے، تو معراج میں جو کلمات کہے گئے وہ اللہ نے نماز میں ہمیشہ کے لیے لازم کر دیے کہ حضور پاک نے اللہ کی درگاہ میں عجز و نیاز پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اس وقت اللہ کے سامنے حضور پاک۔ تو اب ہم ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں، نہ کہ خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ تو صرف ان الفاظ کو ہم دہرا رہے ہیں جو معراج کی رات میں آئے تھے۔ اب دیکھو نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ تو وہ نہیں ہے جو اس نے کو ہم نے بچپن میں پالا تھا؟ الم نربک کا کاف خطاب کا ہے۔ اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں، غریب لوگوں کو عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو توڑ پھوڑ۔ ہم اس آیات کو نقل کر رہے ہیں، ہم اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ نہ فرعون ہمارے پاس ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے ہے، لیکن جو قرآن میں آیا ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک الذی فعلت وانت من الکافرین۔ یہ تو اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بھیجا، ہم اس کو نقل کر کے پڑھے، ورنہ نہ فرعون موجود ہے نہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ ذالکہ تو بعید کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ تو دور کے لیے ہے، کتاب تو موجود ہے، قرآن تو نازل ہو چکا ہے، تو پھر ذالکہ کیوں آیا؟ علماء نے فرمایا کبھی بعد زمانی مراد ہوتا ہے، کبھی بعد مکانی مراد ہوتا ہے، اور کبھی بعد رتبی مراد ہوتا ہے کہ قرآن کا رتبہ بلند ہے، اس لیے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ شان والی کتاب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ھذا نذیر من النذر الاولی۔ اب ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن یاد رکھو دوسرا قول بھی علماء نے لکھا، انہوں نے فرمایا ھذا نذیر، یعنی یہ قرآن جو ہم نے بھیجا ہے یہ ڈرانے والا ہے۔ قرآن تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، اور ایمان اور اطاعت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں سنانے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ اشارہ جو ہے حضور کی طرف نہیں بلکہ قرآن کی طرف ہے۔ ھذا نذیر من النذر جیسے اللہ نے پہلے کتابیں بھیجی ہیں اسی طرح یہ قرآن اتارا ہے محمد مصطفیٰ پر، اور یہ بھی تمہیں جہنم سے ڈرانے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اور تیسرا قول علماء فرماتے ہیں ھذا نذیر من النذر اولا، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلے آپ کے اسی قرآن کی آیات میں اقوام کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو، اسی طرح ہم نے سمود کو ہلاک کیا اور ان میں کوئی بھی باقی نہ رہا، اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کر ڈالا۔ تو ھذا نذیر، ان واقعات میں، ان قصوں میں تمہارے لیے ڈر ہے، ڈر جاؤ کہ جیسے وہ ہلاک ہو گئے، اگر ہم نے بھی انکار کیا تو ہم بھی ہلاک
ہلاک ہو جائیں گے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ راجح ہے، کیونکہ قوم نوح کا ذکر بھی موجود ہے، قوم سمود کا ذکر بھی موجود ہے، اور قوم عاد کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس کے بعد وہ مؤتفقہ قوم لوط کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اس ھذا کا اشارہ انہی واقعات کی طرف ہے کہ ھذا نذیر من النذر الاولی ازفت الآزفہ۔ کیا معنی؟ قیامت قریب آ گئی۔ یاد رکھو قریب کا معنی یہ سمجھو ہمیشہ کے لیے کہ مثال کے طور پہ اللہ نے اگر اس دنیا کی عمر 10,000 سال رکھی ہے تو گویا 8,000 سال گزر گئے، باقی 2 رہ گئے تو قریب آ گئی، کیونکہ زیادہ حصہ تو گزر گیا نا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے اور ہر جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، یہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، تو جو آ رہا ہو وہ قریب آ رہا ہے اور جو جا رہا ہو وہ تم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا آزفت الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی۔ اسی لیے حضور فرماتی ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی میرا اور قیامت کا ایسے تعلق ہے جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، یعنی ان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اب میرے بعد بھی کسی نبی نے نہیں آنا ہے، تو جب میں آخری نبی ہوں تو پھر اب قیامت نے آنا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور بعض روایات میں آتا ہے لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی۔ اور بعض روایات میں حضور نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، کہ میں انبیاء کا آخر ہوں اور تم امتوں کے آخر ہو، تمہارے بعد امت کوئی نہیں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا آزفت الآزفۃ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو کھولنے والا، جاننے والا، بتلانے والا، صرف اسی کو علم ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو نشانیاں بتلائی ہیں، علامات صغریٰ بھی علامات کبریٰ بھی، لیکن وہ کون سی گھڑی ہوگی یہ بھی بتلایا ہے، وہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن وہ تاریخ کیا ہوگی، کون سا جمعہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایسا علم ہے اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی پیغمبر کو دیا ہے، نہ فرشتوں کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے۔ خمس لا یعلمہن الا اللہ، میرے مدنی سرکار نے فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن شفا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، تو اللہ والوں نے اس آیت کے بارے میں یعنی اپنے تجربات میں لکھا ہے کہ کسی بندے کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، حتیٰ کہ کینسر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی آیت کو درود شریف پہلے بھی پڑھے اور آخر میں بھی پڑھے اور اس کو 1001 دفعہ پڑھ کے اس پہ پانی پہ دم کر دے، دواؤں پہ دم کر دے، اس مریض پہ بھی دم کر دے اور وہی پانی پھر استعمال ہوتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ان کے، اور ایسے ایک واقعہ تو میرے سامنے بھی گزرا ہے، وہ مولوی صاحب بھی یہاں یعنی ابھی پاکستان میں زندہ ہیں، عالم ہیں، ان کی گھر والی کو اللہ معاف فرمائے کہ رحم کے اندر جو ہے نا وہ رسولی تھی، اور وہی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ میرے ماموں تھے حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ذہین ذکی عالم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی کوئی چیز لے آؤ تو میں تمہیں دم کر دوں، تو وہ کوئی
ویزلین شیدلین کی کوئی ڈبی لے آئے تو حضرت نے پڑھ کے دوسرے دن ان کو دے دی. انہوں نے لگایا تو وہ جب عمرہ کر کے حج کر کے واپس گئے تو جا کے دوبارہ انہوں نے سارے ٹیسٹ کرے. انہوں نے کہا بھی اس کو تو وہ رسولی ہے ہی نہیں, ختم ہو گئے. تو ایک تجربہ تو گویا ہمارے سامنے بھی ہے. تو وہ ویسے حضرت مولانا بہت بڑے عالم تھے اور بڑے ذہین اور بڑے, یعنی وہ حضرت خود فرماتے تھے میرے ماموں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ایک حافظ کو کہا تھا کہ بھئی تم رمضان شریف میں ہماری بستی میں آنا اور ہمیں قرآن سنانا تراویح میں. کسی نہ کسی شاگرد کو بلا لیتے. تو اس شاگرد نے کہا کہ حضرت میں بالکل آؤں گا. اللہ کی شان ہے کہ عین رمضان کے موقع پہ وہ بیچارہ بیمار ہو گیا. اس نے آدمی بھیجا کہ حضرت استاد جی میں تو چلنے کے بھی قابل نہیں ہوں, تو میں آ کے تراویح کیسے پڑھا سکتا. فرمانے لگے اب دوسرا حافظ ملنا مشکل تھا. تو ایک پہلی رات جو تراویح شروع ہوئی تو جتنی صورتیں مجھے قرآن شریف کی یاد تھی میں وہ پڑھ پڑھ کے تراویح پوری کر لی. کوئی ضروری تو نہیں ہوتا تراویح میں تو آپ قرآن کی کوئی صورت بھی پڑھ لیں, ایک صورت کو بھی آپ 20 رکعتوں میں پڑھتے رہیں تب بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن کہتے دل میں بڑا دکھ ہوا کہ قرآن کا ختم رمضان میں نہ سنا. ہر سال ماشاءاللہ ختم سنتے تھے اور اس دفعہ رہ گئے. تو فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ سے دعا کی اور دوسرے دن یہ کیا کہ سارا دن قرآن شریف کا ایک پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو سنا دیتا تھا. 1 مہینے میں قرآن حفظ ہو گیا. یعنی اللہ نے حافظہ بھی اس طرح کا دیا تھا. روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے اور رات کو سنا دیتے. اللہ والے لوگ ہیں, ان کا دل و دماغ میں جب اللہ کا ہم تو میرا بھائی اصل وجہ یہ ہے نا جی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ یار وہ سیلاب آ گیا, رقبہ ڈوب گیا اور فلاں شہر میں سنا پانی داخل ہو گیا, پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہوگا. نماز پڑھ رہے ہیں, کھڑے سیلاب میں ہیں, طواف کر رہے ہیں تو فکر یہ ہے کہ جناب آج جو ہے نا طواف کے بعد کس ہوٹل پہ کھانا کھائیں گے. یار نہیں وہ ہوٹل تو اچھا نہیں, چلو آج کوئی نیا تجربہ کرتے ہیں. اچھا فلاں جگہ سے جا کے پیزا لیں گے اور فلاں جگہ سے جا کے ہم جو ہے برگر لیں گے اور فلاں جگہ سے ہم طواف ہو رہا ہے اور برگر اور پیزا کھا رہے ہیں. تو میرا بھائی فائدہ کیا ہو. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں لیکن اس پہ محنت کریں کہ تمہارا دن خیال جو ہے ادھر ادھر نہ جائے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلا اگر آپ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوں, ایمان سے کہیں اس وقت کوئی اور خیال آئے گا؟ آدمی ایسے ڈر سے کھڑا ہوتا ہے کہ مجال ہے وہ ہلتا نہیں ڈر کے مارے. اور جو بادشاہ کہے وہ کہے گا ٹھیک ہے. وہ ایک تاریخ میں بڑی مثال مشہور ہے نا ملا دو پیادہ کی کہ انہوں نے وہ بہت بڑا آدمی تھا ملا دو پیادہ. دو پیادہ اصل میں ایک پلاح ہوتا ہے, وہ 2 پیادہ کہلاتا ہے. پھر ایک دفعہ حضرت نے کھایا تو آپ کو بڑا پسند آیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا بھی آج بھی ہمیں وہی 2 پیادہ والا پلاح کھلاؤ. انہوں نے پھر کھلایا, کسی اور دعوت پہ گئے, ان کو بھی فرمایا, وہاں سے مشہور ہوتے ہوتے خود 2 پیادہ ہو گئے. تو دوستوں نے 2 پیادہ کہا, ورنہ یہ تھوڑا ہے, وہ تو بہت بڑا آدمی تھا. بہرحال بادشاہ نے پوچھا, وہ بادشاہ کے کھانے پر گھی, ہاں کدو جسے آپ کہتے ہیں, کدو بھی کہتے ہیں, وہ پک کے آیا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ملا صاحب کیسے لگا؟ وہ نے کہا سبحان اللہ جناب, کدو کا کیا کہنا, یہ تو بڑی لطیف غذا ہے, نفیس غذا ہے, بیماروں کو بھی یہ دی جاتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا ہے. آپ کے کھانے میں کدو آئے تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے. یہ تو کمال ہے جناب. انہوں نے پوری تقریر کر دی. کئی دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر کدو آیا تو بادشاہ نے کہا کہ یار کدو اچھا نہیں لگ رہا, بڑا پھیکا پھیکا ہوتا ہے یہ. انہوں نے پوچھا کیا خیال ہے آپ کا ملا صاحب؟ انہوں نے کہا جناب واقعی یہ بے لذت غذا ہے, بس اسی لیے بیماروں کو دینا پڑتا ہے نا, گویا دوا ہوا غذا تو نہ ہوئی نا, یہ بے لذت تو ہوتا ہے.
تو بادشاہ نے کہا ملا صاحب ایک ہفتہ پہلے آپ تقریر کر رہے تھے کہ اس کا یہ مقام ہے اور آج شکایت کر رہے ہیں کدو کی، یہ کیسا مولوی ہو تم؟ انہوں نے کہا جناب میں کدو کی نوکری کرتا ہوں یا بادشاہ کی؟ ہم آپ کے جو نوکر ہیں، آپ کہیں گے اچھا ہم بھی کہیں گے اچھا، آپ کہیں گے خراب ہے ہم بھی کہیں، آپ کے جو نوکر ہوئے کدو کے تھوڑے ملازم ہیں ہم۔ تو حالات یہ ہوتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرما دے۔ آپ 2 رکعت تو کبھی محنت کر کے میرے کہنا مانے پڑھ کے دیکھیں، کبھی آج رات پڑھ لو، کل جب موقع ملے، لیکن اپنے تمام خیالات کو جھٹک دو۔ اسی لیے بزرگ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے نا کہ لا الہ جب کہو تو دل سے ہر غیر اللہ کو مٹا دو اور اللہ کا اس بات کا۔ وہ یہی کہتے تھے نا، یہ تھوڑا ہو گیا نہیں، لا کی تلوار چلاؤ تو سب غیر کو مٹ جائیں اور صرف اسی پر یقین کامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے والد صاحب کے بھی شیخ تھے، وہ کبھی باہر جاتے نا تو حضرت کے ساتھ خادم بھی ہوتے تھے، تو وہ سارے رستے پڑھتے رہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک میرے جیسا مولوی ٹکر گیا، اس نے روکا، اس نے کہا پیر صاحب یہ ذکر کرنا جو ہے اس طرح چلتے ہوئے اور لا الہ الا آدھا کلمہ پڑھنا یہ تو بدعت ہے، کیوں آپ خواہ شور کر رہے ہیں؟ پڑھنا بھی ہے تو ایسا ایسا پڑھو۔ اس نے کہا مولوی صاحب مجھے مسئلے کا تو پتہ نہیں، جس کے پاس آم ہوتے ہیں وہ آموں کا اعلان کرتا ہے، گاجر والا گاجر کا اعلان کرتا ہے، اور بھنڈی والا بھنڈی کا اعلان کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو سودا ہے ہم بھی تو بیچنا چاہتے ہیں نا، کوئی لینے والا آ جائے، ہم بھی اعلان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سودا جو یہی ہے تو ہم اعلان کس چیز کا کریں؟ اور تو سودا ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو مولوی صاحب بیچارے خیر چپ ہو گئے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے غلط عقیدے بنانا کہ السلام علیہ کا خطاب ہے تو پھر الم نربک کا بھی خطاب ہے، اور اگر حضور ہر جگہ ہے، قرآن کہتے ہیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ وہاں نہیں تھے جب بی بی مریم کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی، تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں تھے، آپ کہتے ہیں نہیں ہیں، اور اس کا کیا علاج ہے؟ وما کنت بجانب الطور، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو آپ طور کے پاس بھی نہیں تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی ہم آپ کو انبیاء کے اقوام کے قصے سنا رہے ہیں، جب تک ہم نے نہیں بتلایا آپ کو تو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اپنے عقیدوں کو برباد نہ کیا کریں۔ عزفت العازفۃ لیس لها من دون اللہ کاشفۃ۔ اب مفسر فرماتے ہیں عزفت العازفۃ و اقتربت القریبۃ وہی القیامہ، قریب آ گئی آنے والی قیامہ۔ لیس لها من دون اللہ کاشفۃ، کیا مطلب؟ لا يدفعها اذا من دون اللہ احد ولا يطلع على علمها سواه۔ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت قائم کریں گے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے، اور کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ والنذیر والحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من انذرهم كقوما قال۔ اور مفسر فرماتے ہیں کہ نذیر کا معنی یہ ہے وہ ڈرانے والا اس شر سے جس کے اندر تمہارا پڑھنے کا یعنی پڑھنے کا گمان ہے۔ جیسے فرماتے انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ وفی الحدیث ان النذیر العریان، آپ نے فرمایا میں کھل کے ڈرانے والا ہوں، میں کوئی چھپا نہیں رہا ہوں۔ الذی اعجلہ شدۃ ما آین من الشر ان یلبس علیہ شیئا بل بادر الی انذار قومہ ذلک فجاءہم عریانا مسرعا۔
النذیر العریان کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے کسی کو دشمن کے آنے کی خبر ملی، اس نے دشمن کو دیکھا، وہ دوڑ پڑا، جوتے بھی گر گئے، ٹوپی بھی گر گئی، کپڑے بھی گر گئے، تاکہ جلدی جا کے قوم کو شر سے بچاؤں۔ تو حضور نے فرمایا میں بھی تمہیں جلدی آ کے ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور بچ جائے۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِقَوْلِهِ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ وَاقْتَرَبَتِ الْقَرِيبَةُ یعنی یوم القیامہ كما قال في اول السورة التي بعدها اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی۔ وقال الامام احمد حدثنا انس بن عیاض قال حدثني ابو حاتم لا اعلم الا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نذروا ببطن واد فجازا بعود وجازا بعود حتى انزجوا خبزتهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه۔ حضور پاک نے فرمایا خبردار خبردار، یہ نہ کہا کرو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو۔ اور چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے جنگل میں کوئی بندہ یہ لکڑی لے آیا، یہ لکڑی لے آیا، یہ لکڑی لے آیا، سب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع ہو کے آگ بن گئی، اور اس کے آگ جلانے کے بعد تم نے اپنا کھانا بنا لیا۔ اسی طرح تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے بڑے بن جاتے ہیں، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار، اگر ایک صغیرہ گناہ کو بار بار کرو گے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ گناہ مٹانا چاہتے ہو تو اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لو۔ وقال ابو حازم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو النضر لا اعلم الا عن سالم بن سعد قال مثلی ومثل الصادق هاتین، یعنی قیامت اتنا قریب ہے۔ وفرق بین اصبعه الوسطى والتي تلی الباب ثم قال مثلی ومثل الصادق مثل فتح الرهان ثم قال مثلی مثل رجل بعثه قومه تلیا فلما خشي ان يسبق علىها بصوته اتيتم۔ حضور نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی بندہ بھیجتے ہیں کہ جا کے پتہ کرو دشمن کا، جب وہ دشمنوں کو دیکھتا ہے اب سوچتا ہے کہ میرے پہنچتے پہنچتے تو دیر ہو جائے گی، دور سے کپڑا ہلا کے کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اہم خبر لینے کے بعد ثم يقول رسول اللہ سبحانہ ذلك ولو شواہد من وجوہ اخر من سیاہ وحسان ثم قال تعالی منکرا المشرکین فی استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وترہیہم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی مشرکین کا رد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث، اس حدیث لفظ سے مراد قرآن ہے، تعجبون کہ تم تعجب کرتے ہو کہ یا قرآن صحیح ہے، وَتَضْحَكُونَ اور قرآن سن کے ہنستے ہو، ٹھٹھے مارتے ہو، استہزاء کرتے ہو، سخریہ کرتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ اللہ کا قرآن سن کے تمہیں رونا نہیں آتا بلکہ تم مذاق کرتے ہو۔ كَمَا يَفْعَلُ الْمُوقِنُونَ بِهِ كَمَا أَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے روتے ہیں، اللہ کے دربار میں گر جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ صامدون، بعض علماء فرماتے ہیں صامد کا معنی گانا ہے کہ تم اپنے کھیل میں، کود میں، گانے میں لگے ہوئے ہو۔ قال سفیان الثوری النبی عباس قال الغناء هي یمانیت اسمت هي یمانیہ اسمد لنا غن لنا، کہ لغت یمانی میں کہتے تھے اسمد لنا اے غن لنا، گانا سناؤ۔ وقضا قال اکرم نبی روایت بس صامدون من معرضون، وقال مجاہد اکرم وقال قافلون، وهو روایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، وفی روایت باز تستكبرون، وبه يقول صلی ثم قال تعالی آمرا لعباده بالسجود له، اللہ حکم دیتے ہیں کہ سجدہ اپنے رب کا کرو اور میرے پیغمبر کی اطاعت کرو اور خالص توحید پر ایمان رکھو۔ فرمایا فاسجدوا للہ واعبدوا فاخضعوا له واخلصوا
ووحدوا، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھو اور خالص اللہ کی ذات کے لیے سجدہ کیا کرو۔ قال بخاری حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب بن کرب عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم النجم وسجد معه والمسلمون والمشركون والجن والانس انفرد به دون مسلم۔ اب اس روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت اکرمہ سے حضرت ابن عباس کے ذریعے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضور پاک نے حرم میں سورۃ نجم پڑھی تو آپ بھی سجدے میں گر گئے، اور سورج کا اثر یہ تھا کہ مسلمان بھی سجدے میں گر گئے، اور جو کافر مشرک سن رہے تھے قرآن وہ بھی سجدے میں گر گئے، اور جن و انس سجدے میں گر گئے۔ صرف ایک بدبخت کافر تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، زمین سے مٹی اٹھا کے پیشانی کو لگائی، کہنے لگا بس مجھے یہی کافی ہے، میں نہیں جھکتا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے بدر والے دن دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی ہے اور زبان سے مٹی چاٹ رہا ہے اور کفر پہ مر گیا۔ وقال الامام احمد حدثنا ابراہیم بن خالد قال حدثنا ریان بن طاؤوس اکرمۃ بن خالد جابر بن مطلب بن ابی وداعۃ نبی قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ سورۃ النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت راسي فأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه۔ اس میں بھی آتا ہے جعفر ابن المطلب ابن ابی وداع بھی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے سجدہ فرمایا، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن بعد میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہا۔ وقد روا النسائی فی صلاۃ الملک بن عبد الحمید احمد بن حنبل بھی آخر تفسیر سورۃ النجم وللہ الحمد والمنہ ویلیہا سورۃ القمر انشاء اللہ۔ تو بہرحال اس میں بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ قرآن پاک کی بلاغت و فصاحت کا اثر تھا کہ ایسے الفاظ پہ حضور سجدے میں اللہ کے شکر کے لیے سجدہ کیا، لیکن اکثر ائمہ یہی فرماتے ہیں کہ سجدہ ہے اور سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ابھی آپ سجدے میں گر جائیں، اگر وقت ہے علیحدہ ہیں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں کر رہے ورنہ بعد میں بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگ، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، تم کو شفا، ہر بیمار پہ رحم فرمائیں، شفا عطا فرمائیں۔ اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائیں، سب کے بچوں کو صالح بنائیں، امتحانوں میں کامیاب فرمائیں۔ والد مارے والدہ کے ساتھ اچھا کریں، میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، اللہ سب کی دعائیں پوری فرمائے۔ بھی اب ایک ایک کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا نا، سب کو اللہ رزق و مال میں برکت دیں، کاروبار میں برکت دیں، جن نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے اللہ سب کی دعائیں پوری فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں نے جو تجھ سے مانگا ہے عطا فرما دے۔ بہرحال جن بچے بچیوں کے امتحان ہیں اللہ ان کو بھی کامیاب فرما۔ کہتے تھے کہ میں نے قسم کھا لیا ہے کہ اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے قسم کھائی کہ اگر تمہارے ساتھ کاروبار کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ یہ جاہل ایسے ہوتے ہیں، جھگڑا تمہارے بیوی کا کیا گناہ ہے بھائی؟ تم بھائی کو ڈرا رہے ہو، بیوی تو اپنی برباد کر رہے ہو، اس کا تباہ کر رہے ہو، تو بھائی کیوں ڈرے گا؟ وہ تو کہے گا اچھا طلاق دے، فارغ ہو، میں شادی کر لوں گا۔ یعنی کوئی عقل بھی ہے یا اللہ نے عقل بھی چھین لیا ہے؟ باہر صورت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کام کرو گے طلاق ہو جائے گی، چونکہ تم نے ایک کہا ہے پھر رجوع کر لو۔ اور باقی ائمہ فرماتی ہیں گویا یہ قسم ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ طلاق نہیں ہے۔
مریم پھول کے بارے میں کیا خیال ہے حکیم؟ کسی سے جا کے پوچھو، مجھے کیا پتا۔ اگر نابالغ لڑکی کا نکاح ہوا، ابھی خامد کے گھر میں نہیں گیا، تو اس کو پھر طلاق ہو، اس کی کوئی عدت نہیں۔ مدینہ شریف میں جب ہم سلام پہنچائیں، بالکل اللہ پہنچائیں گے جس کا بھی آپ کہیں گے۔ حضور نے خود فرمایا نا، جو دور سے درود پڑھتے ہیں فرشتے مجھ پہ پہنچاتے ہیں، اور جو سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اللہ مجھے خود سنواتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے پاس کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں ہم 4 اماموں کو نہیں مانتے، تو چلو 4 کو نہیں مانتے، 6 کو تو مانتے ہیں۔ سیاستہ کی حدیث کی 6 کتابیں، ان کو بھی نہیں مانتے، سب سے جان چھوڑا ہے۔ ہم 4 کو مانیں تم 6 کو مانو، جھگڑا کس بات پہ ہے؟ تم بھی تو کہتے ہیں نا بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں، ہم بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ نے کہا ہے، تو جھگڑا کیا ہے؟ مانتے تو تم بھی ہو، مانتے ہم بھی ہیں۔ یہ تو ضد والی بات ہے میرے عزیز، ورنہ اگر غور کرو تو امام بخاری تو عبداللہ ابن مبارک کا شاگرد ہے، اور عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ امام بخاری تو شاگردوں کا شاگرد ہے۔ امام بخاری نے 22 حدیثیں نقل کی ہیں ثلاثی اپنی جامع الصحیح میں، وہ ساری کی ساری حنفی روایات اور راویوں سے روایت کی ہیں۔ یہ کہا نہیں تم نہ مانو جناب 4 کو، تم 6 کو مانو، ہم 4 کو مانتے۔ جس دن تم 6 کا انکار کر دو گے ہم 4 کا کر دیں گے۔ چلو فیصلہ کر دیتے، تم سیاستہ کے 6 محدثین کے ماننے کا انکار کر دو، ہم ان 4 کا کر دیتے۔ ایسی بحثیں کرنی اور امت رسول کو لڑانا، پتہ نہیں خدا کو قیامت میں کیا جواب ہے۔ بھئی نہ تو تم کسی بے نمازی پہ محنت کرتے ہو، نہ تم کسی بے دین پہ محنت کرتے ہو، نہ تم کسی بد عقیدہ پہ محنت کرتے ہو، نہ تم کسی بد عمل پہ محنت کرتے ہو، صرف امت کو اسی بات پہ لڑا رہے ہو کہ آمین زور سے کہیں یا ایسا کہیں۔ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، زور سے کہو تو ٹھیک ہے، ایسا کہو تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ کون سی کفر اسلام کی جنگ ہے؟ حضور کی امت کو ملاؤ نہ کہ توڑو۔ میں نے طواف عمرے کے دوران میں کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگا لیا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ نماز عشاء کے وتر کا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور شوافع اور حنابلہ جو ہیں 2 رکعتیں وہ بھی ملاتے ہیں، شفا وہ بھی کرتے ہیں، لیکن 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھ لیتے، وہ بھی کبھی 1 رکعت رہتا نہیں پڑھتے، وہ بھی تو 2 رکعتیں پڑھ کے صرف وہ سلام سے فاصلہ کرتے ہیں، اور احناف سلام سے فاصلہ نہیں کرتے ہیں، اور دونوں حدیث میں موجود ہیں۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو بخش دو، جو بدبخت نہ 1 رکعت پڑھتا ہے نہ 3 رکعت پڑھتا ہے، تم مولوی اس پہ محنت کرو، اس کو لے آؤ مسجد کے اندر، وہ نماز تو پڑھے، جو پڑھ رہا ہے اس غریب کو پڑھنے دو۔ بھائی بڑا ہو یا چھوٹا، بھائی کی بیوی کو کام میں ڈانٹ سکتا ہے، بھائی کی بیوی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ڈانٹ کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تو اس سے پردہ کرنا ہے، تم بیوی بھائی کی بیوی کو ڈانٹنے والے کون ہو؟ جہاں جنت میں جو عورت جائے گی غیر شادی شدہ، یا وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی اور پھر نکاح نہیں ہوا، کیا ملے گا؟ جو مانگے گی ملے گا۔ اللہ کے بندے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو مانگو ملے گا۔ وہ شوہر مانگے گی تو شوہر ملے گا۔ حضور پاک کا جنت میں نکاح نہیں ہوگا، بی بی آسیہ سے نکاح ہوگا، بی بی ام کلثوم سے نکاح ہوگا، تو مانا عورت کو بھی خاوند ملے گا۔ نہیں، تمہیں ان کا کیوں فکر پڑ گیا ہے؟ تم اپنا تو فکر کرو کہ تمہارا کیا ہوگا۔ ان کو اللہ پہ چھوڑ دو، بس دعا کرو اللہ جنت دے دے۔ اس بیچارے کو بڑا فکر ہے جی اس کا کیا ہوگا، تو اس کو جناب ابھی سے تم جلدی جلدی شادی کر دو تاکہ قیامت میں تمہاری بیوی بن جائے۔ اتنا فکر ہے تو اس کو کیوں چھوڑتے ہو بغیر شادی کے؟
جلدی کرو شادی کر لو. ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے اور امام بدعتی ہے. بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الدین. حضور نے فرمایا جو اہل بدعت کی عزت کرے تکریم کرے اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا ہے. تو اس سے بڑی تکریم کیا ہے کہ اس کو امام بنا کے ہم آگے کھڑا کرتے ہیں اور ہم سمجھیں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے وہ پیران پیر کو کر رہا ہو تو ہم کدھر جائیں گے؟ نمازی کو کاٹ کے سامنے نہیں گزرنا چاہیے. مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. عورت کے لیے حالت احرام کے اندر جو ہے جرابیں وغیرہ نہیں پہننی. حضور کے بیٹے جو تھے شمائل ترمذی کتاب لے لو سب نام موجود ہے اللہ کے بندے. طیب طاہر قاسم بیٹیاں آپ کی 4 ہیں. بی بی زینب ام کلثوم رقیہ اور بی بی فاطمہ. باقی بکریوں کے نام تو مجھے نہیں آتے کہ حضور کی بکریوں کے کیا نام تھے. کہتے جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نابالغ بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا سب کی قبول ہوتی ہے بس مانگنے والا یقین سے ہو. نماز جنازہ میں ایک سلام بھی جائز ہے 2 بھی جائز ہے. بابا یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں. یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے. بغیر قمیص کے بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ مسئلہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ نے دیا ہو تو اتار کے پھینک دو. سنت کو زندہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. حضور نے ساری زندگی پگڑی کے ساتھ پڑھی اور سنت کو تو زندہ نہیں کرتے. آج کل تو کوئی ٹوپی پہ پگڑی باندھ کے نماز نہیں پڑھتا نا. اس سنت کو بھی تو زندہ کرو نا. بغیر داڑھی کے لوگ نماز پڑھاتے ہیں امام بن جاتے ہیں. نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے بندوں کو امام نہ بنائیں. عمرے کے لیے دایاں کندھا جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ رمل 3 میں ہے اور ارتباع سارے 7 چکروں میں ہے. بادشاہ مسلمان ہے احکام شرعی کو نافذ نہیں کرتا اس سے جنگ بالکل جنگ حرام ہے. جنگ سے اور فساد پھیلے گا. تم زمین میں فساد کرنا چاہتے ہو. میرے کمرے میں ایک جوڑا پنجاب سے معتمر آئے تھے جو چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے استعمال کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ دارالعلوم کراچی والوں کا فتویٰ ہے کہ پاک قطر فیملی تکافل میں انویسٹمنٹ جائز ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا ہے تو وہ بہت بڑے عالم ہیں اور خاص طور پہ اقتصادیات پر حضرت تقی عثمانی مدد اللہ کی بہت بڑی نظر ہے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اقتصادیات پہ. ان کو پتا ہوگا. میں نے تو چونکہ یہ سکیم پڑھی نہیں ہے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کفن کو زمزم میں دھو لے کوئی حکم نہیں کوئی مسئلہ نہیں نہ اللہ رسول کا حکم ہے. کسی نے ایسے کر لیا تو کر لیا ایک محبت ہے ورنہ مسئلہ کوئی نہیں. کہتے تھے کہ درس کی انتظار میں لوگ صفوں کا خیال نہیں کرتے تو آپ آگے سمجھایا کریں. سارے کام میرے ذمہ تو نہ لگاؤ نا کچھ تو تم کرو. کہتے جی کہ تفسیر ابن کثیر جو ہے مشہور ہیں کنیت کے ساتھ ابو الفداء الحافظ امام ابن کثیر الدمشقی. مکے میں بغیر عمرے کے بال نہ کٹوائیں. کیوں نہ کٹوائیں؟ بالکل کٹوائیں. وہ تو صحابہ کا شوق تھا نا. وہ کہتے تھے بھی اگر بال کٹوانے ہی ہیں تو پھر عمرہ کیوں نہ کریں. دونوں فائدے اٹھائیں. ثواب بھی ہو اور بال بھی کٹوا لیں. یہ تھوڑا ہے کہ بال کٹوانا جائز ہی نہیں ہے. کہتے جی کہ میں نے اسی سال دورہ حدیث پورا کیا ہے الحمدللہ. میں نے عمرے پہ آنا تھا
تو وہاں جو انہوں نے ہمیں فراغت پر سند دیتے ہیں اور دستار باندھتے ہیں، میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، تو مجھے انہوں نے کہا تھا استادوں نے کہ تم مکی صاحب سے بندوا لینا۔ میں کون سا فقیر عالم بزرگ ہوں جو دستار تمہیں باندھ، میں تو گناہ گار بندہ ہوں، بد کردار آدمی ہوں، چور قوم کا نالائق فرد ہوں۔ کسی اللہ والے سے بندواؤ، کسی بزرگ سے جس سے برکت بھی تمہیں ملے، مجھ سے کیا ملے گا؟ میں تو میرا بھائی بالکل بیکار، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے لے لے۔ اللہ چاہے تو چیونٹی سے بھی تقریر کروا لی نا، حضرت سلیمان کو پہنچا دی، چیونٹی نے بھی تقریر کی اور اپنی قوم کی حفاظت کی، اللہ نے کام لیا تو ہدہد سے بھی لے لیا نا، ملکہ سبا مسلمان ہو گئی، ہدہد حالانکہ ایک درندہ ہی تھا نا۔ یہ تو اللہ اپنی رحمت ہے اس کی کہ ہم سے کام لے لے، ورنہ ہم تو بیکار لوگ ہیں ہر لحاظ سے، نہ عمل ہے نہ سمل ہے۔ تم میرے گناہ دیکھو تو ایسے بھاگ جاؤ جیسے کوا تیر سے بھاگ جاتا ہے۔ بس دعا کیا کرو اللہ مجھ پہ رحم کرے، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ جب واپس جاؤ بیٹا اپنے استادوں سے جا کے بندوا لینا۔ ننزل من القرآن شفا، مانے یہ ہے کہ جو ہماری عقیدے کی بیماریاں ہیں، جب قرآن ان کی شفا ہے تو جسم کی بیماری تو شے ہی کوئی نہیں نا۔ بات کو سمجھو کہ اللہ کا قرآن شفا ہے، شرک سے شفا دیتا ہے، کفر سے شفا دیتا ہے، نفاق سے شفا دیتا ہے، غیبت اور ریا سے شفا دیتا ہے، جھوٹ اور بے حیائی سے شفا دیتا ہے۔ تو جب ہماری وہ روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو جسمانی بیماری تو کوئی چیز ہی نہ ہوئی نا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ فاتحہ جو ہے یہ شافیہ بھی ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ حضور پاک نے معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے اور حسن حسین پہ بھی دم کرتے تھے، تو آیات قرآن میں شفا نہ ہوتی تو حضور دم نہ فرماتے۔ تو سیدھی سی بات ہے، قرآن تو شفا ہے، شفا ظاہری بھی باطنی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی، قرآن تو ہر لحاظ سے شفا ہے۔ پر اللہ پاک ہمیں ایقان اور یقین عطا فرمائے۔ دیکھو نا جی، آپ یقین کریں، آپ الحمدللہ ہر آدمی زمزم پیتا ہے۔ مجھے ایک بندے نے خط لکھا اسلام آباد سے، اس نے کہا جی میں ملازم ہوں، مجھے چھٹی نہیں ملتی، میں کینسر کا مریض ہوں اور میری تمنا ہے کہ ایک دفعہ میں عمرہ کر لوں اور مدینہ پاک کی حاضری دے دوں، اور میرا جو افسر ہے وہ آپ کا بڑا احترام کرتا ہے، اگر آپ خط لکھ دیں تو شاید مجھے چھٹی مل جائے۔ میں نے خط لکھ کے بھیج دیا۔ بہرحال وہ عمرے پہ آیا تو ویل چیئر پہ تھا، بیچارہ ایسے تھا، کہنے لگا جی الحمدللہ آپ کے خط سے اس نے چھٹی دے دی۔ میں نے کہا یار جتنے دن آ گئے ہو نا، ہر نماز کے بعد خالص نیت کر کے زمزم پیو، اور اتنا پیو کہ تمہارے ناک سے نکلنے لگ جائے، اور جس جس جگہ تمہیں کینسر کا شبہ ڈالا گیا ہے اس پہ وہ زمزم پھینک۔ بس میری ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں بھول گیا۔ تو کئی دنوں کے بعد وہ مجھے ملا، کہتا ہے جی پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں کینسر والا، اب 2 طواف پیدل کر رہا ہوں، زمزم کی برکت سے ٹھیک ہو گیا، میرا وزن بھی بڑھنا شروع ہو گیا، میری ویل چیئر بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ یقین کی بات ہے، ہم ادھر پیتے ہیں زمزم، ادھر لیتے ہیں پیناڈول کی گولی، نہ اس پہ یقین نہ اس پہ یقین، منافق کو کیا فائدہ ہو؟ یقین ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک مجذوب بیٹھے تھے مدینہ شریف میں تو اس کا کلمات سن کے آج تک نہیں بھولا ہوں۔ زمزم پکڑا ہوا تھا، دیوانہ آدمی تھا مجذوب قسم کا، بال کھلے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، بیٹھا ہے، بڑے ذوق سے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ صدق قول حبیبک واشف عبدک، کہ اللہ اپنے حبیب کے قول کو سچا کر مجھے شفا دے۔ تیرے نبی نے کہا ہے نا کہ زمزم شفا ہے، تو اپنے نبی کے قول کو پورا کر۔ اس جذبے سے وہ کہہ رہا تھا، میں تو سچی بات یہ ہے کھڑا رہا، پھر میں ڈر گیا، میں نے کہا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائیں، تو میں چلا گیا۔ ایسے جذبے سے یا اللہ، میرے اللہ صدق قول حبیبک، اپنے حبیب کے قول کو سچا کرو، اشف عبدک، اپنے بندے کو شفا دو۔ جب اس یقین سے پیو نا زمزم، کل دیکھو بنتا ہے کام نہیں بنتا۔ قرآن کی آیات سے سورۃ فاتحہ شافیہ ہے۔
حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح نیت کریں؟ نیت ہے عشاء کے لیے بیٹھے ہیں اور کس طرح نیت کریں؟ اللہ اکبر. یہ جو ہماری نیت ہے نا جی، 4 رکعت نماز عشاء بروز بدھ بوقت 8:30 بجے، منہ طرف قبلہ، نیت برائے خدا، اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. یہ تو بدعت ہے، یہ نیت ہے. امام فاتحہ پڑھ لیتا ہے، یہ نیت کر رہا ہے. نیت ہے عشاء کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. انما الاعمال بالنیات ومحل النیت القلب. نیت کا مقام دل ہے. زبان سے استحضار ہوتا ہے کہ ہم غافل لوگ ہیں، بھولے بھٹکے لوگ ہیں، چلو 4 رکعت عشاء. لیکن یہ تھوڑا ہے کہ 1.5 میل لمبی نیت کرتے رہو اور امام فاتحہ بھی ختم کر جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا کریں. پاکستان پہ سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے اور قتل غارت گری کا عذاب آیا ہوا ہے. اللہ پاک امن فرمائیں، اللہ پاک اپنے عذاب رفع فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تیرے نام لیوا ہے، اسلام کا نام رکھا ہوا ہے، اسی نام پہ رحم فرما دے. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمتوں سے دور فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، لا تردنا عن بابک خائبین. اللهم لا تجعلنا من القانتین، لا تجعلنا من الآیسین. یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین، یا غیاث المستغیثین. اغثنا اغثنا علیک توکلنا والیک انبنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.